بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس للانسان الا ما سعی، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منہ کے بل گرنا پڑے گا رب سے منہ پھیرو گے جب، منہ کے بل گرنا پڑے گا رب سے منہ پھیرو گے جب، در بدر پھرنا پڑے گا رب سے منہ پھیرو گے جب، سر کے بل گرنا پڑے گا رب سے منہ پھیرو گے جب، سر کے بل گرنا پڑے گا رب سے منہ پھیرو گے جب، منہ پہ بھی سننا پڑے گا رب سے منہ پھیرو گے جب، منہ پہ بھی سننا پڑے گا رب سے منہ پھیرو گے جب۔ حضرات گرامی، آج جمعہ کا دن ہے۔ کورونا وائرس کا نیا مہاکال ہے، چاروں طرف افراتفری کا ماحول ہے، ہر آدمی مضطرب اور بے قرار ہے، کاروباری اپنے کاروبار کو لے کر پریشان ہے، تاجر اپنی تجارت کو لے کر پریشان ہے، دکاندار اپنی دکان کے سلسلے میں سوچ رہا ہے، غریب دو وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے کیسے مہیا کرے گا وہ سوچ رہا ہے، مزدور اپنی مزدوری کے سلسلے میں پریشان ہے، الغرض و المختصر ہر چہار جانب آپ کو افراتفری کا ماحول نظر آ رہا ہوگا۔ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے، تالا بندی کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے، عبادت گاہوں کو بھی بند کرنے کا حکم اور آدیش جاری کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات بولوں گا، ہم اور آپ اپنے بچپنے سے ہی یہ چیز دیکھتے اور سنتے چلے آئے ہیں کہ جب کوئی بیماری آتی ہے، جب کوئی حیرانی پریشانی کا شکار آدمی بن جاتا ہے، یا ماضی میں کوئی بڑا مہاکال ہمارے سامنے آ جاتا تھا تو لوگ عبادت گاہوں کی طرف بھاگنے لگتے تھے، ہندو بھائی مندروں کی طرف بھاگتے تھے، عیسائی اپنے چرچ کی طرف جاتے تھے، مسلمان اللہ کے گھر میں پہنچ کر اپنے رب کے حضور اس بیماری سے نجات کے لیے روتا تھا۔ لوگ مصیبتوں میں اپنے معبود کی طرف رجوع کرتے تھے، اس نیت و ارادے سے کہ ہمارا معبود ہی اس بیماری سے ہمیں نجات دلائے گا۔ مگر آج تو کچھ ایسا ہو گیا ہے، کورونا وائرس اتنی دبنگ ہے کہ وہ عبادت گاہوں میں بھی دھر دبوچ لے رہی ہے، عبادت گاہوں میں بھی رب کے حضور ہم روئے بھی تب بھی وہ ہم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے، اور اسی کے چلتے عبادت گاہوں کو بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ میری اپنی رائے یہ تھی، میرا اپنا نظریہ یہ تھا کہ ہمارے حکام، ہمارے منسٹر حضرات عبادت کرنے والے عابدین کو، اللہ کے حضور سر رکھنے والے ساجدین کو اجازت دے دیتے، سامنے رمضان ہے، رمضان المبارک میں ہمیں بھرپور عبادت کی مہلت دے دیتے تاکہ ہم طبیعت بھر عبادت کرتے اور اپنے رب کے حضور روتے۔ یہ کورونا جیسی مہلک
اور بیکار بیماری سے نجات پانے کی دعائیں کرتے ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اپیل بھی کرتا ہوں اپنے سی ایم وغیرہ حضرات سے، حکام سے، کہ آپ حضرات جیسے بہت ساری جگہوں پر اجازت دیے ہیں، کچھ شرطوں کے ساتھ مہلت دیے ہیں، ویسے ہی رمضان میں جمعہ کے لیے ہمیں مہلت دیجیے، ہم شرطوں کی پابندی کرتے ہوئے عبادت کر سکیں، تراویح پڑھ سکیں، قرآن سن سکیں، اور اپنے رب کے حضور اپنے ملک کے لیے اور اہل ملک کے لیے دعا کر سکیں تاکہ ہم بیماریوں سے محفوظ ہو سکیں۔ دوسری بات یہ ہے مسلمانوں، خاص آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کہ عقل مند وہ انسان ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد سوچے کہ ٹھوکر کیوں لگی، کیسے لگی، تاکہ آئندہ وہ ٹھوکر سے بچ سکے۔ عقل مند وہ انسان ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد سدھر جائے، ٹھوکر لگنے کے بعد اپنے آپ کو سدھار لے اور آئندہ کے لیے ہوشیار ہو جائے، وہی آدمی عقل مند کہلاتا ہے۔ ہمیں یہاں سوچنا چاہیے کہ ایک مرتبہ مسجدیں بند کی گئیں، ہم کو ایسے حالات سے گزرنا پڑا جیسے حالات کبھی نہیں آئے تھے تاریخ میں۔ بابا آدم علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کے دور سے لے کر اور 2020 تک جہاں سے کورونا شروع ہوا، تاریخ پڑھیں تو شاید کہیں تمہیں ایسی لائن پڑھنے کو ملے کہ جہاں ساری عبادت گاہیں بند کی گئی ہوں، سجدے روک دیے گئے ہوں، رکوع روک دیے گئے ہوں، اللہ کی بندگی روک دی گئی ہو۔ کہیں نہیں ملے گا۔ جب بھی دنیا میں کوئی سنکٹ آئی تو عبادتوں کی چھوٹ دی گئی، دعاؤں کی گزارشیں کی گئی۔ یہ ہم نے حالات اب تک دیکھے ہیں، لیکن آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ مسجدیں بند ہوئی، ہمیں سوچنا چاہیے تھا، ہمیں غور کرنا چاہیے تھا کہ آج ہمیں ایسا بھیانک دن کیوں دیکھنا پڑا کہ ہم کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا، ہم کو اللہ کے گھر میں حاضری سے روک دیا گیا، جمعہ عیدین سے روک دیا گیا، 5 وقتہ نماز سے روک دیا گیا، ہمارے لیے اللہ کا گھر بند کر دیا گیا۔ کیوں ایسا ہوا یہ سوچنا آپ کے لیے لازم تھا کہ نہیں تھا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لیکن شاید آپ نے نہیں سوچا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مصیبتیں جب نیکوں کو آتی ہیں تو اس کے بدلے میں نیکوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جب مصیبتیں پریشانیاں عام بندوں کو آتی ہیں، گناہ کرنے والے بندوں کو آتی ہیں، سرکشی کرنے والے بندوں کو آتی ہیں، نافرمانی کرنے والے بندوں کو جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہاں پر 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جن کو مصیبت آئے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں، رب کے حضور گر جاتے ہیں، اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں تاکہ آئندہ وہ اس مصیبت سے بچ جائیں، اور وہ بچا لیے جاتے ہیں۔ اور کچھ وہ بندے ہوتے ہیں جن پر مصیبتوں کے چاہے جتنے بڑے پہاڑ ٹوٹ پڑیں مگر وہ رجوع نہیں کرتے، وہ اپنی جگہ ڈٹے رہتے ہیں، سرکشی پر ڈٹے رہتے ہیں، معصیت پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنی ہر دھرمی پر ڈٹے رہتے ہیں۔ تو جو بندے ایسے ہوتے ہیں 1000 ٹھوکروں کے بعد بھی نہیں سدھرتے، وہ بندے صفحے ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں، وہ بندے نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم اسے قرآن کے آئینے میں دیکھیں، تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، مختصر قرآن کریم کی آیتوں سے مفہوم لے کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ حضرت
یونس علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، ان پر جب مصیبت آئی، عذاب کے بادل ان پر جب منڈلائے، تو وہ سارے کے سارے اپنے گھروں سے نکل کر اپنے رب کے حضور گر گئے، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مرد و عورت سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ تو اللہ پاک نے ان کو شاد کر دیا، آباد کر دیا، خوشحال کر دیا، ان کی نسلیں چلی، وہ خوشحال رہے، ساری پریشانی دور ہو گئی، کیونکہ انہوں نے توبہ کر لیا تھا، انہوں نے معافی مانگ لیا تھا۔ اور وہیں پر آپ قوم صالح کو دیکھ لیں، صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالی نے باغ دیے، کھیتیاں دی، میٹھا پانی دیا، چشمہ دیا، امیری دی، خوشحالی دی، ایسی خوشحالی دی کہ دوسرے لوگ دیکھ کر ان سے سبق حاصل کرتے تھے، حسرت کرتے تھے۔ مگر جب وہ سرکشی پر تلے، حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، مگر وہ نہ مانے، ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی نشانی بن کر جو اونٹنی آئی تھی اسے بھی مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ اتنی سرکشی ان کے اندر آ گئی کہ وہ اپنی سرکشی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو جانتے ہو کیا ہوا؟ ان کا باغ ان کے ہاتھ سے چلا گیا، کھیتی چلی گئی، ساری نعمتیں چھن گئیں، اور سارے کے سارے موت کی گھاٹ اتار دیے گئے، کوئی ان کا وارث نہیں بچا۔ بنی اسرائیلیوں کو دیکھ لیں، بنی اسرائیلی سرکشی کیے، اللہ کے قانون کے خلاف ورزی کیے، 70 ہزار لوگ مار کے ایسے سلا دیے گئے، کہیں 70 ہزار لوگ بندر بنا دیے گئے، 3 شبانہ روز تک رو رو کر کے سر پٹک پٹک کے مر گئے، ان کی نشانی نہ رہ گئی۔ یہ ہٹ دھرمی کرنے والے لوگ تھے، ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہنے والے لوگ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کیے تھے، اپنی ہر دھرمی پر ڈٹے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد بھی نہ مانے، اللہ نے ان کو سور بنا دیا۔ 3 دن تک وہ تڑپ تڑپ کے روتے رہے، آخر کار مر گئے، ان کی کوئی نشانی نہ بچی۔ اس طرح سے دیکھیں آپ، فرعون اور فرعونیوں کو مٹا دیا گیا، نمرود و نمرودیوں کو مٹا دیا گیا۔ جب بھی کوئی سرکشی کیا، ہر دھرمی پر ڈٹا رہا، تو تاریخ یہی ہے کہ اسے مٹا دیا گیا، اسے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اے مسلمانوں، ہم اپنے لیے سوچیں، کہیں ہم ہر دھرمی پہ تو ڈٹے نہیں ہیں، کہیں ہم سرکشی پر تو ڈٹے نہیں ہیں، کہیں ہم اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے نہیں ہیں۔ ہم سوچیں، پہلی مرتبہ جب لاک ڈاؤن ہوا، پہلی مرتبہ جب بندی کی گئی، مسجدیں ہم پر بند کی گئی، تو وہاں ہم پر فرض تھا کہ ہم سوچتے کہ آج ہم کو ایسے برے دن دیکھنے پڑے کہ اللہ کے گھر پر ہم جا نہیں سکتے، اللہ کے گھروں کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ سوچنا آپ کا کام تھا کہ کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہم پر اللہ کا گھر بند ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر سے تعلق توڑ لیا، ہم نے قرآن سے تعلق توڑ لیا، ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنے سے اپنے آپ کو دور کر لیا، رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا، ہم نافرمان ہو گئے ہیں، شاید اس لیے یہ دروازہ ہم پر بند ہوا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے یہ دروازہ ہم پر بند ہوا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، سوچنا چاہیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گرنا چاہیے، رونا چاہیے کہ اللہ ہم پر تیرا گھر بند نہ کر، ہم کو سجدوں سے محروم نہ کر، یہ ہونا چاہیے۔ مگر ہم ڈٹے رہے ہر دھرمی پر، ہم تو ایسے ہو گئے کہ ہم کو پرواہ نہیں، ہم نے اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تیرے گھر کا دروازہ بند رہے یا چالو رہے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا سویرا 10 بجے ہوتا تھا، تیرا گھر بند رہے یا چالو رہے، اب بند ہو گیا ہے اور فرصت ہے 12 بجے تک سوئیں گے۔
یہ ہر دھرمی نہیں ہے آپ کی، یہ سرکشی نہیں ہے آپ کی، یہ سوچنا چاہیے ہم کو، غور کرنا چاہیے ہم کو، لیکن ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اپنے کردار و عمل سے، مسجد بند رہے، جمعہ سے محروم ہو جائیں، عیدین سے محروم ہو جائیں، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں غور کرو، اللہ سے ڈرو، دوبارہ تم پر اللہ کا گھر بند ہونے جا رہا ہے، اور اگر آپ نے اپنے آپ کا احتساب نہیں کیا، اپنے آپ کو لائن پر نہیں لگایا، تو قرآن کریم کی آیتوں کے آئینے میں دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر مصیبتوں کے بادل اٹھائے اور اللہ کا قہر ہم پر برس جائے، اللہ کا عذاب ہم پر برس جائے، ہم نیست و نابود کر دیے جائیں۔ آج کیا دیکھ نہیں رہے ہو؟ اس سے برا دن کیا دیکھو گے مسلمانوں؟ آپ کا یہ خادم بڑے درد سے بول رہا ہے، ہو سکے تو محسوس کرو، اس سے برا دن کون سا دیکھو گے؟ نرسمہا نند سرسوتی جیسے شیطان کھلم کھلا علی اعلان آج تمہارے نبی کو گالی دے رہے، کوئی اسلام کو مٹانے کی بات کر رہا ہے، کوئی تمہاری بیٹیوں کو اپنا بنانے کی بات کر رہا ہے، کوئی گھر واپسی کی تحریک چلا رہا ہے، کوئی علل اعلان کھلم کھلا تمہیں کاٹ مار کے پھینک دینے کی بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارا اس وطن میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اس سے برے دن اور کیا دیکھو گے؟ اب بھی اگر ہوش میں نہیں آتے ہو، اب بھی اگر آپ اللہ کے حضور رجوع نہیں کرتے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حالات جو ہمیں بتا رہے ہیں، آج لوگ ڈینگیں مار رہے ہیں ہمارے خلاف، یہی کل حقیقت بن کر ہمارے گھروں تک پہنچ کر ہمیں برے انجام کو نہ پہنچا دیں، یہ خوف ہو رہا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، یہ دوبارہ مسجدوں کا آپ پر بند ہونا عبرتناک ہے۔ یہ مت سوچنا کہ فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور حکمتوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھ لینا، ہمارا آپ کا عقیدہ ہے، کوئی تنکا بھی نہیں ہلتا بغیر مولا کی مرضی کے۔ حدیثیں اٹھا کر دیکھو، پیارے آقا فرماتے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ نے شفا نہ پیدا کیا ہو۔ حضور فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، جب دوا بیماری کو پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے آدمی شفا پا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی واضح کر دوں، جب آدمی بیماری پر دوا کھاتا ہے اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے، اس میں تاثیر وہی پیدا کرتا ہے، اور جب آدمی خدا کا باغی ہو جاتا ہے دوا لاکھ کھائے اللہ اس سے شفا اٹھا لیتا ہے، پھر آدمی دوا کھا کر تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، پھر آدمی دوا کھا کر بھی نجات و شفا نہیں پاتا ہے۔ نصیحت حاصل کرو۔ آج ہم جمعہ کے دن ممبر سے آپ کو خطاب نہ کر سکے، آج ہم آپ کو یہ ویڈیو پہنچا رہے ہیں، اگر میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں تو ان پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسجدوں میں آنے کا موقع اگر ملے، نصیبے سے ملے، کوئی رحم کھائے تو ہم اوروں کے رحم و کرم پر چل رہے ہیں، اب تو ہم دوسروں کی مہربانی پر چل رہے ہیں، اب ہمارا اپنا کچھ نہیں رہا، تو اگر کسی کی مہربانی سے مسجدوں میں آنے کو ملے تو خدا کے حضور گرو اور رو، دعا مانگو کہ اس سنکٹ سے وہی ہم کو نکالے، اور اگر مسجدوں کو آنے کو موقع نہ ملے تو گھر میں کھا پی کے چھٹی سمجھ کے سو نہ جاؤ، مصلی بچھاؤ گھر میں،
اپنے پریوار کو سمیٹو، اللہ کے حضور چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مرد و عورت سب گر جاؤ، رو، معافی مانگو۔ وہ تم کو بیماری سے بھی بچائے گا، وہ تم کو دنیا کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک و خالق اپنے کرم سے ہمیں اور آپ سب کو ہر ذلت سے بچائے، ہر رسوائی سے بچائے، ہر آفت سے بچائے، ہر مصیبت سے بچائے۔ اور آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ اس درد کو محسوس کر رہے ہوں تو جتنے آپ کے موبائل میں گروپس ہیں، آپ ان میں اس پیغام کو شیئر کیجئے، عام کیجئے، تاکہ گھر گھر یہ پیغام پہنچ سکے، اور اس تحریک میں اس مشن میں آپ ایک فرد ہو جائیے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ اللہ خیر کرے، ہماری حفاظت کرے، آپ کی حفاظت کرے، پوری امت کی حفاظت کرے، اور ہمارے ملک ہندوستان سے یہ بیماری اللہ رب العزت دور و دفع فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔